اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ ہماری گفتگو آج سے اس موضوع پہ شروع ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کے جس کے بارے میں پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر اکرم، ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے۔ اور بعض دیگر آیات میں پروردگار فرما رہا ہے کہ جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے۔ تو یہاں ہمارے لوگ، ہمارے جوان اور وہ لوگ جو مہدویت کے موضوع میں تحقیق کر رہے ہیں اور وہ جو تشنہ معرفت ہیں، وہ ایک سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اساسی ہے اور اہم ہے۔ وہ یہ کہ قرآن جو کہ تبیان لکل شیء ہے، کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، آیا اس میں امام مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے؟ آیا قرآن نے مولا امام زمان پر بھی گفتگو کی ہے؟ کون سی آیات ہیں کہ جو قرآن مجید میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں نازل ہوئی ہیں؟ تو آج سے ہم نے اسی موضوع کو شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اور چند پروگرام اسی حوالے سے ہوں گے، اور ہمارے اس درس کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، قرآن مجید کی روح سے پروردگار کی اس مقدس کتاب میں کون کون سی آیات ہیں جو مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ آیات تو بہت ساری ہیں۔ ہمارے جو ماہرین ہیں مہدویت کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں 200 سے زیادہ آیات ہیں جو امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو ایک کورس آپ کی خدمت میں کراچی میں کورس پڑھایا تھا، اس میں چند آیات کی طرف اشارہ کیا تھا، تو اس میں انشاءاللہ اس کی نسبت زیادہ جو ہیں وہ آیات آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس وقت 3 یا 4 آیات کی طرف اشارہ کیا تھا، اس دفعہ انشاءاللہ جو ہے وہ 16 یا 17 آیات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے، ویسے تو ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن 16-17 آیات جو ہے وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہستی جس نے پوری دنیا پر قرآن کی حکومت کو نافذ کرنا ہے، وہ ہستی جس نے مشرق سے مغرب تک دین الہی کو حاکم کرنا ہے، وہ ہستی جس کا حضرت آدم سے لے کر ہمارے پیغمبر تک تمام انبیاء انتظار کرتے رہے، اور وہ ہستی جن کا 11 امام جو ہیں وہ انتظار کرتے رہے، ہزاروں لاکھوں صالحین ہر دور میں جن کے منتظر رہے اور جن کے ظہور کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اور جس نے آ کے ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے، ابلیسیت کو ختم کرنا ہے، جس نے زمین کو بہشت بنانا ہے، جس نے خدا کا حکم جو ہے پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہے، جس نے تمام انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کی آرزوؤں کو پورا کرنا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ تو قرآن 200 سے زیادہ آیات کے ذریعے اس عظیم ہستی کا تعارف کروا رہا ہے، اور ان کے ذریعے جو کام مشرق سے مغرب تک ہونا ہے اس کو قرآن مختلف انداز سے بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن نے بہت ہی جامع تعارف کروایا ہے امام زمان اجل اللہ فرج الشریف اور ان کے ساتھ جو صالحین ہوں گے کہ جو اس عظیم الہی حکومت کو بپا کریں گے۔ قرآن تفصیل سے ان کا تعارف کرواتا ہے اور مختلف انداز سے اس حجت کو تمام کرتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ مختلف موضوعات کی ہوں گی۔ کسی آیت میں امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی صفات کا ذکر ہے، کسی آیت میں ان کی غیبت کا ذکر ہے، کسی آیت میں ان کے انصار کا ذکر ہے، کوئی آیت جو ہے وہ ان کے ذریعے پوری دنیا پر دین اسلام کے غلبہ کو بیان کریں گی، کچھ آیات جو ہیں ان کی اس عظیم الہی حکومت کو بیان کریں گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مختلف انداز سے جو ہے وہ مہدویت کو بیان کر رہا ہے اور اس عظیم حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ تو ہماری گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ اسی موضوع پر انشاءاللہ تفصیل سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو کہ ان آیات کو یعنی آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں بے عنوان تمہید آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، کیونکہ ہم نے قرآن کے محضر سے استفادہ کرنا ہے اور قرآن سے سیکھنا ہے،
تو تھوڑا سا قرآن کو جان لیں، قرآن کی معرفت بھی جو ہے وہ حاصل کر لیں کہ جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اور ان سے مہدویت کو سیکھ رہے ہیں، وہ جو چیز ہے یا وہ کتاب جو کلام پروردگار ہے وہ کس عظمت کی مالک ہے، اس کی شناخت بھی ضروری ہے۔ اور لہذا اس موضوع مہدویت کو شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی نکات قرآن مجید اور کس طرح یہ مہدویت کے موضوع کو ہمارے لیے بیان کرے گا، اس کو انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے اس تمہیدی بحث کو انشاءاللہ ایک مناسب انداز سے آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ انشاءاللہ بعد والے پروگراموں میں ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ آیت جو ہے آپ کی خدمت میں مختلف تفاسیر اور احادیث کی روح سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کائنات کے جو حقائق ہیں اس کائنات میں، ان کے لیے بہت سارے سرچشمے ہیں ان حقائق کو جاننے کے لیے۔ جیسے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کو حجت قرار دیا، اپنے بعد قرآن اور اپنی اطرت کو۔ لیکن ایک ایسا سرچشمہ کہ جس کے بارے میں انسان کو کسی قسم کے انحراف کا ڈر نہیں، اور جو ہمیشہ تمام دنیا اسلام کے لیے مورد اتفاق اور تمام دنیا عقل اور عقلاء کے لیے مورد اطمینان ہے، وہ خود سرچشمہ وحی یعنی قرآن مجید ہے۔ باقی اگر کوئی سرچشمے ہیں تو وہ قرآن کی وجہ سے حجت ہیں۔ بنیادی جو اہم ترین ہمارے پاس منبع اور اساس ہے کہ جس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے وہ قرآن ہے۔ یہاں سے آغاز ہے حقائق کو جاننے کا، یہاں سے آغاز ہے کائنات کی معرفت کو حاصل کرنے کا، یہاں سے آغاز ہے ہر قسم کی ہدایت کو لینے کا، یہاں سے آغاز ہے ہر مشکل کو آسان کرنے کا، اور ہر مرض کی شفا جو ہے وہ یہاں ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلموا انہ لیس علی احد بعد القرآن من فاقہ ولا لأحد قبل القرآن من غنہ فاستشفوہ من ادوائکم واستعینوا بہ علی آبائکم۔ فرماتے ہیں کہ قرآن جب انسان جان لیتا ہے اس کے بعد پھر کوئی شخص محتاج نہیں رہتا، ہر قسم کا فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرے اور اس سے نہ سمجھے تو وہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بس فاستشفوہ، بس اپنی امراض کی شفا جو ہے وہ قرآن سے حاصل کرو۔ فاستشفوہ من ادوائکم، اپنی بیماریوں کی، بیماری ظاہر یہاں روحانی بیماری ہے، البتہ ظاہری بیماریوں میں بھی قرآن مدد کرتا ہے، اس کی آیات اور جو سورہ ہیں ان کے خواص ہیں، لیکن یہاں مراد جو ہے وہ ہماری روحانی، باطنی، معنوی، دینی جو امراض ہیں وہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِهِ عَلَىٰ لِآبَائِکُمْ، اور اپنی مشکلوں میں جو ہمیں بنیادی مشکلات ہیں ان میں قرآن سے مدد طلب کرو، یہ آپ کی جو ہے وہ مشکلیں جو ہیں وہ دور کرے۔ تو لہذا ہم یہاں جو ہے وہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو شافی ہے ہماری بیماریوں کا اور تمام مشکلوں میں ہماری جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ لیکن قرآن سے جب ہم نے مہدویت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کچھ نکات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں چاہیے۔ خود قرآن کی معرفت کے حوالے سے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک کامل اور جامع کتاب ہے کہ جس کے بعد ضرورت نہیں رہی کہ قیامت تک کوئی اور کتاب اترے۔ قرآن سے پہلے جتنے بھی صحیفے آئے ہیں یا کتابیں آئی ہیں وہ ایک محدود دور کے لیے تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بعد قیامت تک نوع بشر، نوع جن و انس جو ہیں وہ کسی اور کتاب سے، کسی اور کتاب کے محتاج نہیں رہے، ہر کتاب سے جو ہے وہ بے نیاز ہو گئے۔ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے کامل اور جامع ہے کہ اس کے بعد پھر وحی پروردگار کی ضرورت ہی نہیں رہی، لہذا اس کتاب کو لانے والے جو ہیں وہ خاتم النبیین قرار پائے، اور یہ کتاب جو ہے یہ آخری کتاب قرار پائی کہ جس نے آ کے باقی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور قیامت تک اگر کوئی زندہ اور جاوید کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات عظمیٰ کے بعد یہ جملہ فرماتے ہیں کہ انقطع بموتک ما لا ينقطع بموت احد، کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد
جس چیز سے بشریت محروم ہوئی ہے وہ دراصل وہی ہے، وہ خدا کا لوگوں سے کلام کرنا ہے، کہ آپ کے بعد اللہ نے پھر قیامت تک لوگوں سے کلام کرنا چھوڑ دیا۔ آپ کے بعد جو ہے وہ ہم آسمانی رابطے سے، خدا کی مزید کلام سے محروم ہو گئے۔ کسی بھی نبی کی وفات کے بعد یہ حادثہ رونما نہیں ہوا، یہ واقعہ نہیں ہوا جو آپ کی وفات سے ہوا ہے، کہ آپ کے جانے کے بعد اللہ نے تہیہ کیا کہ پھر وہ کبھی بھی اپنی مخلوقات سے جو ہے وہ کلام نہیں کرے گا۔ یہ آخری کلام تھی جو آپ کے وجود مبارک کے ذریعے جاری ہوئی، اور آپ کے بعد جو ہے پھر دوبارہ آسمان سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، اور نہ کوئی کتاب اترے گی۔ تو قرآن جو ہے وہ خود بھی ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، اور جو دین یہ بیان کر رہی ہے وہ دین بھی ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور جو قوانین یہ بیان کر رہی ہے وہ قوانین بھی ہر دور میں قابل عمل ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ کسی وقت بھی قرآن جو ہے وہ انسان کو پرانا محسوس نہیں ہوگا، وہ ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے دور کی کتاب نہیں ہے، یہ قدیم زمانے کے لوگوں کی کتاب ہے، یہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، یا آج ہم اس سے فیض نہیں لے رہے۔ بلکہ ہر دور میں بھی لوگ جب قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اس مقدس کتاب کو کھولیں گے تو انہیں یہی محسوس ہوگا کہ یہ آج کے دور کی، بالکل اسی دور کی کتاب ہے، اور جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے وہ آج کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ ہر دور میں زندہ ہے، اور ہر دور میں زندہ رکھنے والی کتاب ہے، اور ہر دور میں لوگوں کی ضرورت یہی ہے، اور ہر دور کا تشنا جو ہے وہ قرآن کو پڑھے گا تو معرفت حاصل کرے گا، ہدایت حاصل کرے گا۔ ہر دور کا محقق جو ہے اگر وہ باضمیر ہو، منصف ہو، تو وہ اپنے لیے مرجع اور حجت جو ہے وہ قرآن سمجھے گا۔ تو بس یہ جو لفظ طبیان آیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہ قرآن کی توصیف جو ہے طبیان سے ہوئی ہے، جیسے سورہ انعام کی آیت ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے اے پیغمبر آپ پر ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے اس کا بیان موجود ہے۔ تو طبیان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک زمانے کے لیے یا ایک گروہ انس و جن کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ تمام زمانوں کے لیے ہے، اور تمام دور کے انسانوں اور جنات کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر میزان، جو عظیم ہستی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم تفسیر لکھی کہ جو کہ فخر ہے ہمارے شیعہ کا، اور یہ کتاب بھی تشیع کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ تفسیر میزان جو ہے اس کے سامنے باقی ساری تفاسیر مان پڑ گئیں۔ دنیا اسلام میں جو کچھ بھی بے نوع تفسیر لکھا گیا وہ کچھ بھی نہیں ہے تفسیر میزان کے مد مقابل۔ تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لفظ طبیان کے ساتھ جب اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے کتاب ہدایت قرار دیا ہے، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، یعنی جس کے لوگ محتاج ہیں اپنی زندگی میں، جن چیزوں کو عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے انسانوں کو جو کچھ جاننا ضروری ہے وہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے انسانوں کا عقیدہ محکم اور استوار رکھنے کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے اعمال جو ہیں ان کو معتدل افراد و تفریق سے بغیر، یعنی معتدل اور متوازن رکھنے کے لیے، اور ہر دور میں لوگوں کے اندر اخلاق حسنہ جو ہیں وہ پیدا ہوں، اور اخلاق حسنہ کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ہر دور کے انسانوں کے لیے قرآن جو ہے وہ نازل کیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اپنے مقاصد کو کس انداز سے بیان کرتا ہے۔ یہ جو طبیان ہے لکل شیء، قرآن جو ہر چیز کو بیان کرتا ہے وہ کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ آیا یہ قرآن کی جو ظاہری آیات ہیں اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے، یا اس قرآن کے اندر اور بھی بہت سارے خزانے ہیں کہ جن سے ہم بے خبر ہیں؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ علم ما کان و یکون و ما هو قائم، یعنی جو بھی پروردگار کا علم ہے، جو کچھ پہلے ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونا ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ لیکن وہ کہاں موجود ہے؟ روایات یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کے ظاہر میں بھی موجود ہے، قرآن کے باطن میں بھی موجود ہے۔ صرف قرآن کی یہ ظاہری آیات کو آپ محض کلام پروردگار یا وہ ہدایت کا سامان جو ہے وہ صرف ظاہری آیات میں نہ دیکھیں، بلکہ
ہر آیت کے پیچھے باطن ہے. بعض روایات کہتی ہیں کہ کئی باطن ہیں، 70 تک باطن جو ہیں وہ نقل ہوئے. مثلا یہ جو مشہور فرمان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ ما من القرآن آیا الا ولا ظاہر و باطن، کہ قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس کا ایک ظاہر ہو اور باطن ہو. یعنی قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. تو بس قرآن دو طرح سے ہدایت کر رہا ہے، اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے. ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک ظاہری معنی اور ظاہری الفاظ ہیں، اور اس کے اندر ایک باطن بھی ہے. اس کے اندر بھی کچھ حقائق ہیں، کچھ مفاہیم ہیں کہ جنہیں علم تعویل کے ذریعے جانا جاتا ہے، اور قرآن کے ظاہر کو علم تفسیر کے لیے علم تفسیر کے ذریعے جانا جاتا ہے. تو بس ہم نے جب قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو دو طرح سے استفادہ کرنا ہے، قرآن کے ظاہر سے بھی اور باطن سے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ قرآن جو ہے اس کے حوالے سے دو چیزیں جو ہیں جن سے ہم، یا دو علوم، دو ہے منبع فیض ہیں، ایک علم تفسیر، ایک علم تعویل. قرآن کو جس نے سمجھنا ہے تفسیر سے بھی اور تعویل سے بھی. تفسیر یعنی ظاہر آیات کا علم ہے، اس کے جو معنی اور مفاہیم ہیں، البتہ اس میں بھی ہم روایات کا بھی سہارا لیتے ہیں. اور تعویل جو ہے وہ قرآن کا باطن ہے، کہ اس کے اندر، اس ظاہر آیت کے اندر کون کون سے حقائق ہیں، ان سے جو پردہ اٹھائے گا، اور جب وہ پردہ اٹھایا جائے گا اسے تعویل کہتے ہیں. تفسیر کا معنی ہے کشف القناع عن المشکل. تفسیر یعنی مشکل الفاظ کے چہرے سے نقاب اٹھانا. کیونکہ الفاظ جو ہیں قرآن کے دو قسم کے ہیں. کچھ الفاظ تو بہت سادہ ہیں، عام الفہم ہیں، ان کے لیے تو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل ہیں، کئی معنی رکھتے ہیں. اب یہاں کون سا معنی مراد ہے، تو یہاں ہمیں تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. اور تفسیر کے لیے بھی اب ہم لغات کی کتابیں دیکھیں گے، عربی گرامر کی روح سے غور کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے روایات کو بھی ہم دیکھیں گے. ایک چیز جو قرآن کے اندر ہے وہ باطن، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ما من القرآن آیا الا ولہا ظاہر و باطن، کہ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو باطن جو ہے یہ قرآن کی اندرونی دلالت، اندر جو اس کے مفاہیم ہیں ان کو بیان کر رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باطن قرآن سے مراد جو ہے وہ متشابہات ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر دو قسم کی آیات ہیں. کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. محکمات یعنی جو عام آیات ہیں، جیسے ان الدین عند اللہ اسلام، جیسے الحمدللہ رب العالمین. متشابہات وہ آیات ہیں جس میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اللہ کے مثلا دیکھنے کا ذکر ہے. اس قسم کی آیات متشابہات ہیں کہ ایک طرف ہمارا عقیدہ کہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے، ایک طرف ہمارا عقیدہ کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں خدا کا ہاتھ جو ہے وہ ذکر ہو خود خدا کی کلام میں؟ تو اس کو کہتے ہیں آیات متشابہ. یہاں جو ہے ہم تفسیر سے جو ہے اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے مراد پروردگار کی قدرت ہے، اور دیکھنے سے مراد دل کا دیکھنا ہے، آنکھوں، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھنا. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہم کہتے ہیں باطن یا تعویل، اس سے مراد وہ آیات متشابہات. نہیں، یہ جو فرمان ہے رسول اللہ کا یہ بتا رہا ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ہر آیت کا ایک باطن ہے، چاہے وہ محکمات میں سے ہو چاہے وہ متشابہات میں سے ہو. تو بس ہم نے قرآن کو جب سمجھنا ہے تو اس کے علم تفسیر سے بھی قرآن کو سمجھنا ہے اور علم تعویل سے بھی. یعنی ہم نے جب قرآن سے حقائق لینے ہیں، مثلا مہدویت کا موضوع سمجھنا ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ قرآن کی آیات اپنی تفسیر سے مہدویت کو بیان کریں گی، اور بہت ساری ایسی بھی جگہ ہیں جہاں ظاہر آیت تفسیر میں تو مہدویت کو بیان نہیں کر رہی، ہاں اپنی تعویل میں مہدویت کو بیان کر رہی ہے، اپنے باطن میں مہدویت کو بیان کر رہی ہے. تو لہذا یہ جو ہم مہدویت پر گفتگو کریں گے قرآن کی روح سے، تو آپ کی خدمت میں دونوں قسم کی آیات کو ہم پیش کریں گے. وہ آیات بھی پیش کریں گے کہ جس کی ظاہر تفسیر سے مہدویت واضح ہو رہی ہے، اور وہ آیات بھی پیش کریں گے کہ جہاں ظاہر تفسیر میں تو مہدویت کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن اس کی تعویل میں مہدویت کی طرف اشارہ ہے. تو اس لیے یہ بحث جو ہے تفسیر اور تعویل آپ کی خدمت میں بیان کی، کہ چونکہ آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ دونوں قسم کی آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. اب ہم نے یہ دیکھنا کہ قرآن مجید کی تفسیر ہو یا تعویل، یہ کسے حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے اور تعویل کرے؟ کس کی طرف ہم رجوع کریں؟ اگر ہم نے قرآن سے فیض لینا ہے، کچھ آیات تو بالکل واضح ہیں، یعنی جو بھی تھوڑی سی عربی گرامر کو جانتا ہے اور عربی لغات سے واقف ہے
کچھ آیات کو بڑے آرام سے وہ اس کا ترجمہ کر لے گا. مثلا وہ آیات جو وضو کے بارے میں ہیں، وہ آیات جو نماز کے بارے میں ہیں، جو زکوٰۃ کے بارے میں ہیں، جو مختلف کہانیاں ہیں انبیاء کی اور مختلف واقعات ہیں. یہاں ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھی کوئی عربی گرامر کو جانتا ہو اور لغات عرب کو جانتا ہو، وہ بڑی آسانی سے متوجہ ہو جائے گا. لیکن وہ آیات کے جن کے اندر مشکل الفاظ ہیں، جہاں ایک لفظ کے کئی معنی نکل رہے ہیں، تو وہاں مراد کیا ہے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، ہم جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، مثلا حمد کا کیا معنی ہے؟ حمد کا معنی جو ہے وہ ثنا ہے، مدح ہے، تعریف ہے. کیا ہے عالمین سے کیا مراد ہے؟ کون سے عالم؟ دنیا کا عالم، آخرت کا عالم، یا کائنات کے اندر جو عالم ہیں، کئی کہکشائیں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ لفظ اللہ جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کئی معنی آتے ہیں، کون سا معنی مراد ہے؟ تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے ہم سادی لغات جاننے سے یا محض تھوڑی سی گرامر جاننے سے ہم پر واضح نہ ہوں، مختلف چیزیں ذہن میں آئیں. لیکن یہاں اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں گے تو روایت ہمیں جو ہے وہ بیان کرے گی، محمد وال محمد بیان کریں گے کہ ہم سے مراد کیا ہے، لفظ اللہ سے مراد کیا ہے، عالمین سے مراد کیا ہے. تو بس ہم بہت سارے مقامات پر ظاہری آیات کے معنی کرنے میں بھی محتاج ہیں ایسے لوگ جو حجت ہوں، جنہیں اللہ نے قرآن کا مفسر اور معلم بنا کر بھیجا ہے. ان کو بھی ساتھ ساتھ جانیں، ان کی معرفت حاصل کریں تاکہ ان کے ذریعے قرآن ہم پر واضح. اور جو باطن ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے، باطن تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. دنیا کا کوئی جتنا بڑا بھی عالم ہو، جتنا بڑا بھی عربی گرامر پر مسلط ہو، اور جتنا بڑا بھی عرب ہو جسے عربی لغات پر عبور ہو، وہ باطن کو نہیں سمجھے گا. باطن وہ علم کے خزانے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. علم تعویل ہر ایک کے پاس نہیں ہے، وہ صرف پروردگار کی جو حجج ہیں ان کے پاس ہے. لہذا باطن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کریں، یا ان ہستیوں کی طرف رجوع کریں کہ جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلم قرآن قرار دیا، جنہیں قرآن کا ہمراہی قرار دیا، اور جنہیں قرآن ناطق قرار دیا. بس یہاں محمد وآل محمد ہیں کہ جو ہمارے لیے مرجع ہیں، کہ جن کی مدد سے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے، جن کی مدد سے ہم نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، جن کی مدد سے ہم نے قرآن کی تعویل کرنی ہے. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مشہور حدیث میں، جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، ایک چیز کو اپنے بعد برمان حجت نہیں چھوڑا، دو چیزوں کو. فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں، دو گران قدر چیزیں، دو عظیم چیزیں، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب اور دوسرے میری اطرت و اہل بیت. فرماتے ہیں کہ اگر ان دونوں سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ہرگز گمراہ ہوگے. ایک سے نہیں، دونوں سے باہم، یعنی تمسک تم بہما، باہم دونوں سے تمسک کرو گے تو لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ بھی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. جہاں قرآن ہے وہیں اگر قرآن سے استفادہ کرنا ہے تو اس کے معلم ڈھونڈنے پڑیں گے، اور اس کے معلم قرآن کے جو معلم ہے وہ محمد والے محمد ہیں. اور جہاں معلمین قرآن ہیں وہاں قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی اور کتاب نظر نہیں آئے گی. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. قرآن سے ہم بغیر محمد والے محمد کے فیض نہیں لے سکتے، ہدایت نہیں لے سکتے، اور محمد والے محمد بھی سوائے قرآن کے کسی اور چیز کو ہمارے لیے بیان نہیں کریں گے. وہی دین بیان کریں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہی ہدایت بیان کریں گے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے پاس پہنچ جائیں. لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سے اور اس کی تعویل سے استفادہ کریں تو ضروری ہے کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں اور ان کے فرامین اور ارشادات پر توجہ کریں، اور وہاں دیکھیں کہ قرآن کے ظاہر سے مراد کیا ہے اور قرآن کے باطن سے مراد کیا ہے. اس حقیقت کو قرآن میں اور بھی آیات کے ذریعے جو ہے وہ بیان کیا گیا. مثلا اہل ذکر کے حوالے سے جو آیت ہے سورہ نحل میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پروردگار فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ کوئی چیز بھی نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اب اہل ذکر کون ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے واضح انداز میں فرمایا نحن اہل الذکر ونحن المسئولون ونحن اہل الذکر ونحن المسئولون، ہم اہل ذکر ہیں، ہم وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس کے بارے میں خدا پوچھے گا کہ آپ نے آیا ان سے ہدایت لی ہے، آیا آپ نے ان سے
قرآن کو سمجھا ہے؟ آیا آپ نے ان سے قرآن کی تفسیر اور تعویل پوچھی ہے یا نہیں؟ میں نے جو بشریت کے لیے تمام ہدایت کا سامان قرآن کے ظاہر اور باطن میں رکھا ہے، تو آیا ان اہل ذکر سے پوچھا ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ صرف ہم شیعہ نہیں کہتے کہ ہمارے ائمہ معصومین اہل ذکر ہیں، اہل سنت کی تفاسیر میں بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے۔ تو یہاں ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل ہوتی ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا، البتہ یہ قول ابن عباس کا اہل سنت کی 12 تفسیروں میں آیا، ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ اہل ذکر کون ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہوا محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین ہم اہل الذکر والعقل والبیان۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اہل ذکر جو ہیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے وصی حق امیر المومنین ہیں، اور ان کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور ان کے دونوں سبط جو ہیں، دونوں بیٹے الحسن والحسین، یہ ہیں اہل ذکر، یہ ہیں اہل عقل، یہ ہیں بیان جو قرآن کو بیان کرتے ہیں، یہ صاحبان ذکر ہیں، یہ صاحبان عقل ہیں، یہ صاحبان بیان ہیں، کہ جن کے ذریعے قرآن بیان ہوتا ہے، قرآن کی ہدایت جو ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے۔ تو بس ہم یہاں تک یہ نتیجہ نکالیں گے کہ قرآن مجید اس عظیم کتاب سے اگر ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہمیں تفسیر و تعویل کا علم حاصل ہونا چاہیے، اور وہ سوائے محمد وال محمد کے ہمیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ان کی بارگاہ میں قرآنی حقائق منکشف ہوں گے، ان کی بارگاہ میں قرآنی اسرار و رموز جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، ان کی بارگاہ کے اندر ہماری ہدایت کے حوالے سے جو ضابطے ہیں اور جس انداز سے پیچیدگیاں ہماری زندگی کی دور ہونی ہیں، جس انداز سے ہماری مشکلیں دور ہونی ہیں، وہ ساری یہی ہیں، وہ ان کے ذریعے جو ہے وہ دور ہوں گی۔ تو بس ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن سے ہدایت لینے میں صرف اور صرف محمد وال محمد ہی جو ہیں وہ حجت ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معتبر قرار دیا ہوا منبع ہے اور مرجع ہے کہ جن کی طرف ہمیں رجوع کا حکم ہے، اور اگر ہم ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ آخری موضوع جو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ یہ کہ آج کا آخری موضوع کہ قرآن میں شناخت کے جو ہیں وہ طریقے کیا ہیں۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں، پھر بھی انہوں نے مثال عرض کر رہا ہوں، کہ قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں آیا، یا لوگ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پوچھتے ہیں کہ مولا علی کا نام کیوں نہیں آیا۔ اس کا جواب جو ہے ہمارے جو ماہرین ہیں اور علماء ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے، اور وہ 3 انداز سے الہی حجتوں اور شخصیتوں کا تعارف کرواتا ہے۔ قرآن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نام کے ساتھ بھی تعارف کرواتا ہے۔ مثلا جو قرآن کی مورد نظر شخصیت ہو، قرآن اس کا نام بیان کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا، بہت سارے انبیاء کا نام آیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یعقوب کا، بہت سارے انبیاء کا نام ہے، اور بالخصوص ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یا ومبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد، یعنی پیغمبر کے دونوں ناموں کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ کچھ لوگوں کا عدد کے ذریعے جو ہے وہ تعارف کرواتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے جو 12 نقیب ہیں، وہاں قرآن عدد بیان کرتا ہے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا۔ اب لوگ پھر جستجو کرتے ہیں روایات کی ضرور سے کہ وہ نقیب کون تھے، وہ 12 کون تھے۔ یہ 12 کا عدد بڑا اہم ہے۔ یا جیسے بعض لوگوں کا قرآن جو ہے اسی طرح عدد کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جیسے اصحاب کہف کا بھی عدد کے ساتھ ذکر ہے، یا حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ لوگ جو گئے کوہ طور پہ، ان کا بھی عدد کے ساتھ ذکر ہے۔ قرآن کا جو تیسرا تعارف ہے وہ صفات کے ساتھ۔ بعض جگہ قرآن نام نہیں لیتا، صفات بیان کرتا ہے۔ مثلا امیر المومنین کے حوالے سے آپ دیکھیں، قرآن جو ہے صفات کے ذریعے ان کا تعارف کروا رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں قرآن جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارا جو ولی ہے وہ پروردگار ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ہیں آپ کے ولی۔ اب اس کو تاریخ کی روح سے، روایات کی روح سے لوگ ڈھونڈیں گے کہ وہ ہستی کون ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی۔ یہاں امیر المومنین کی طرف قرآن رہنمائی کر رہا ہے صفات کے ساتھ۔ بعض کا قرآن نام بھی لیتا ہے اور ساتھ صفات بھی بیان کرتا ہے، جیسے حضرت طالوت کا جو قصہ ہے، وہاں قرآن جو ہے نام بھی لے رہا ہے اور ساتھ جو ہے صفات بھی
ذکر کر رہا، بتا رہے ہیں کہ طالوت جو ہے اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صندوق سکینہ جس کے ذریعے بنی اسرائیل کو سکون ہوتا تھا وہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ حاصل ہوگا دشمنوں سے. اس کی حکومت کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ قرآن کی روشیں ہیں، کہیں وہ نام لیتا ہے، کہیں وہ عدد اور کہیں وہ صفات. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ مضبوط ترین روش قرآن کی کیا ہے، کہ جس میں یا مضبوط ترین جو تعارف ہے یا جس کے اندر کوئی تحریف کا احتمال نہیں ہو سکتا، وہ صفات والا ہے. صفات ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کبھی بھی تحریف کی گنجائش نہیں رہتی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ قرآن مجید تحریف سے بچا ہوا ہے. یہی قرآن کی حکمت عملی ہے. ورنہ اگر کچھ ہستیوں کے نام آ جاتے تو ان کے ناموں کو مٹانے کے لیے کتنا قرآن پر ظلم ہوتا. ہر دور میں دشمنان اہل بیت مکمل کوشش کرتے ہیں ان کے نام مٹائیں اور اپنے نام لکھیں، اور قرآن کا کیا حشر ہوتا اور کس قدر قرآن کے ساتھ ظلم ہوتا. جو اہل بیت کو ویسے ہی قتل کر رہے ہیں تو ان کے لیے ایک کتاب کو ختم کرنا اور اس پر ظلم کرنا تو آسان تر ہے. جو کہ صامت ہے، جو ناطق کو نہیں بخش رہے وہ صامت کو کیسے بخشیں گے. یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کو بچایا ہے، یہ خدا کی حکمت عملی ہے، یہ انداز ہے پروردگار کا. خدا نے وہ جو ہستیاں پیغمبر کے بعد مقام حجت رکھتی ہیں ان کی صفات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو حقائق کو ڈھونڈنے والے ہیں باضمیر اور منصف مزاج لوگ، ان کے لیے اللہ نے راہیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ صفات کے ذریعے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے کچھ ہستیوں کا تعارف کروایا، اکمال دین کے ذریعے، یا یہی آیت جو ہے آیت ولایت اس کے ذریعے کہ لوگ ڈھونڈیں کہ وہ ہستی مثلا کون تھی جس نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی، وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کامل ہوا ہے، وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا ہے. اصل میں وہ بات کیا ہے اور کیوں اس کے بعد دین کامل ہے. تو یہ پروردگار کی حکمت عملی تھی کہ جس سے قرآن آج تک تحریف سے محفوظ رہا، اور محمد آل محمد کی عظمت اور ان کی ولایت تک جس نے پہنچنا ہے ان کے لیے ابھی تک راستے موجود ہیں. اور یہ قرآن کا یہ جو تعارف ہے صفات والا، یہ قرآن کو بھی بچا رہا ہے اور ان ہستیوں کی عظمتوں پر بھی تا قیامت جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید جو ایک بہترین جو تعارف کروانے کا انداز ہے قرآن کا، وہ صفات والا ہے. تو بس ہمارے ائمہ کا ذکر ہے، امیر المومنین کا ذکر ہے، لیکن وہ صفات کے تعارف کے ساتھ. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ صفات کے تعارف والی روش کے ساتھ ذکر ہے کہ قرآن مجید نے امام مہدی اور ان کی حکومت اور ان کے انصار کی خصوصیات بیان کی ہیں. اور جب ہم روایات کی، چاہے شیعہ سنی روایات ہوں، جب ان روایت کی روح سے ان خصوصیات کو ڈھونڈتے ہیں تو امام مہدی تک پہنچ جاتے ہیں. قرآن مجید نے امیر المومنین کی صفات قرآن میں ذکر کی ہیں. شیعہ سنی روایات کی روح سے جب ہم یہ ان صفات والے شخص کو ڈھونڈتے ہیں تو ہم علی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ایک بہترین انداز ہے تعارف کا. اور آپ کو پتہ ہے نام کے ساتھ جانا ہوا شخص اور جو صفات کے ساتھ جانا ہوا شخص ہے، اس میں سے قدر کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ جس کی صفات کے ساتھ انسان پہچان کرتا ہے. کیونکہ اگر نام کے ساتھ پہچان ہو جائے اور پھر وہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ اس کی صفات جانوں یا نہ جانوں، لیکن صفات اگر کوئی آدمی کسی ہستی کی جانتا ہے تو پھر وہ تشنا ہوتا ہے کہ میں جانوں یہ کون ہے. اور جب وہ اس تک پہنچتا ہے، اس کا نام جانتا ہے، اور اس سے پہلے اس کی اتنی ساری صفات چکے جان چکا ہوتا ہے، تو اس کی عظمت بیشتر ہوتی ہے اس کے دل میں. تو قرآن مجید کا بہترین انداز ہے صفات کا تعارف والا. اور امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر قرآن نے جو ہے وہ صفات کے ذریعے جو ہے مہدویت کو بیان کیا ہے. ان کی صفات، ان کے زمانہ غیبت، ان کے انصار کی صفات، ان کی حکومت کی جو خصوصیات اور صفات ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہوگا، کس انداز سے امام مہدی جو ہیں وہ دین الہی کو پوری دنیا پہ نافذ کریں گے، اس سب چیزوں کو قرآن نے مختلف مفاہیم اور صفات اور خصوصیات سے بیان کی. تو انشاءاللہ جو ہے ہم آئندہ درس میں آیات مہدیت کو بیان کریں گے آپ سب کی خدمت میں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پچھلے کورس کی نسبت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں آیات بیان ہوں. اور تقریباً جو ہے ہمارے اس پروگرام میں 14 آیات جو ہیں وہ مد نظر ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی. کچھ آیات تفسیر کی روح سے بیان ہوں گی اور کچھ آیات جو ہیں وہ تعویل کی روح سے بیان ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان دونوں حجتوں سے، قرآن اور وقت کی جو حجت ہے امام مہدی صلوات اللہ علیہ، ان دونوں سے ہدایت
لینے کی اور فیض حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ان دونوں کے ذریعے ہماری دین دنیا آخرت کی مشکلات دور ہوں۔ پروردگار ہم دونوں کے محضر سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی سے محروم نہ کر، چونکہ ہدایت ان دونوں سے باہم استفادہ میں ہے۔ خدایا ہم اس قابل بنا کہ ہم قرآن سے فیض لیں، ہم اس قابل بنا کہ ہم امام مہدی سلام اللہ علیہ سے فیض لیں۔ پروردگار آپ سب کو ہمیں انشاءاللہ مولا امام زمان اسلام کے اور قرآن کے خادمین میں سے قرار دے۔ الہی امین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔